پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ قومیں جس قوم کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے ملک پر قربان کر کے فخر محسوس کرتی ہیں. الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی قابل فخر، جس کی بہادر ماؤں نے اپنے جوان بیٹے اس ملک پر نچھاور کیے، اس لیے کہ اس ملک کے باقی بچے امن سے رہیں، اس لیے یہ ملک ترقی کرے، یہ مملکت خداداد صبح قیامت تک آباد و شاد رہے. 6 سپٹمبر ہے، ہمارے شہداء کی ایک تاریخ ہے، ہمارے غازیوں کی ایک تاریخ ہے، ہمارے بہادروں کی ایک تاریخ ہے. آج میں ایک ایسی ہی بہادر، دلیر، جرت مند اور مسنہ ماں کے ساتھ موجود ہوں جس نے اپنا اکلوتا 32 سالہ جوان بیٹا اس ملک پر نچھاور کیا اور آج بھی فخر کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میں ایک شہید کی ماں ہوں. علی سلمان کی والدہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سب کی ماں. ماں جی کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ ایک شہید کی ماں ہیں، آپ اس قوم کی ماں ہیں جس نے اپنا سب کچھ اس ملک پر نچھاور کیا؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. بہت فخر محسوس کرتی ہوں میں. ماشاءاللہ میرے بیٹے نے جو اچیو کیا ہے اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پہ. بہرحال جو اس کی جدائی ہے، جو اس کی کمی ہے وہ بہت محسوس ہوتی ہے. مجھے ظاہر ہے میں ماں ہوں تو مجھے اس کی بہت، میں اس کو مس کرتی ہوں. وہ تو ہر وقت رہے گی اپنی جگہ، لیکن اب پھر اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. جو ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں اسی بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے اور ان کو رزق ملتا ہے. اور میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت بہادر تھا اور بس یہ تھا کہ جی اس کو بس یہ لگن تھی کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. اور وہ نڈر تھا ماشاءاللہ بہت. اور ہر وقت اس کو نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی تھی. آپ یقین کریں جب سے وہ آرمی میں گیا ہے میں نے نہیں اس کو دیکھا کہ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہو، آرام سے بیٹھ کے کہیں سکون سے نیند اس کی پوری نہیں ہوتی تھی. اور بس ہر وقت فون ہوتا تھا، گاڑی ہوتی تھی، سفر پہ ہوتا تھا. کبھی میں جوہر جا رہا ہوں، میرا وہاں آپریشن ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. اور بہت اپنے آپ کو ڈیڈیکیشن اس کے اندر بہت زیادہ تھی. اپنا کام جو تھا اس کو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتا تھا اور 100% اپنا دیتا تھا. علی نے ان دہشت گردوں کا راستہ روکا جو 14 اگست کے موقع پر اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. علی نے اپنی جان قربان کر کے کئی جانیں بچائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس نے یہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ مہینوں سے، بلکہ 7-8 مہینوں سے وہ اس پہ کام کر رہا تھا اور بلکہ اس کی پوسٹنگ آ گئی ہوئی تھی اور اس کی ڈائن آؤٹ بھی ہو گئی ہوئی تھی. جہاں وہ پوسٹڈ تھا وہاں سے اس کی مری پوسٹنگ آ گئی تھی. تو اس کے سینئرز نے بھی کہا ہے اور اس کے جو ساتھ کمپینینز تھے اس کے ساتھ جو کام کر رہے تھے انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ صوبیدار وغیرہ ہوتے ہیں سارے جو ساتھ، کہ سر آپ تو ویسے بھی ڈائن آؤٹ ہوگی بھی آپ کی اور آپ سامان آپ کے گھر کا بند ہے، تو یہ جو آپریشن آ گیا تو آپ نہ جائیں، آپ پیچھے رہیں، ہم جا کے آپریشن کر کے آ جائیں گے. تو آپ کا جانا کوئی ایسی بات نہیں، اگر آپ نے ہم چلے جائیں گے تو. لیکن میرے بیٹے نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ایسا ہوگا، میں جاؤں گا، میرا یہ کام ہے، میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور میرا بنتا ہے جانا. اور وہ وننگلی گیا اور اس نے اپنی مرضی سے کیا وہ، اور بڑے شوق سے کیا. اور میری بہو بتاتی ہے کہ جانا جب جا رہا تھا تو نہایا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں. ظاہر اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی. تو گیا ہے وہ، پھر وہاں اپنے بچوں سے ملا ہے، ہمیں بھی فون کیا اور ایسے بہادری سے گیا ہے، سر اٹھا کے گیا ہے، بہادری سے گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے ایک مقصد کے لیے، علی نے اپنی قربانی جوانی قربان کی ایک مقصد کے لیے، ماں نے ایک بیٹا قربان کیا، ایک مقصد تھا، ایک ہماری سوچ تھی. کتنی پریشان ہوتی ہیں جب وہ مقصد بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ جی. یہ ہم جانتے ہیں یا شہیدوں کے پیرنٹس جانتے ہیں، جتنے بھی ہیں بہت زیادہ ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ اور بھی ہیں. ان سب کے دل جو ہے نا وہ پھٹ چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ایسے دل پھٹتا ہے. جب میں ٹی وی دیکھتے ہیں ہم لوگ اور جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے واقعات، تو ابھی جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا تو ہم جب دیکھ رہے تھے تو میں اور میرے میاں ہم زاروں قطار رو رہے تھے.
ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اتنا ہمیں دکھ ہو رہا تھا، اتنے ہمارے جذبات مجروح ہو رہے تھے، ہمیں اتنا اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے سب کچھ. یہ یقین آنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا. تھوڑا ہمیں بہت وقت لگا اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے نا. ہم یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج سے پوری قوم جو ہے ہماری وہ بہت محبت کرتی ہے فوج سے، اور یہ تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا. لیکن یہ بس تھوڑے سے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو ترقی دے، اس ملک کے جتنے بھی فوجی ہیں، سارے سویلینز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آپ ہماری ماں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی سلمان یہ نوجوان 32 سال عمر، بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. کائنات کی دولت آپ اس ماں کے قدموں میں نچھاور کر دیں، یہ ماں علی کا ایک بال بھی نہ دے. لیکن اس ماں نے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور آج بھی جرأت اور بہادری کی ایک تصویر بن کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان خوبصورت بنے، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. ایک ماں کچھ نہیں مانگ رہی اس قوم سے، اس قوم کے کرتا دھرتاؤں سے، صرف یہ مانگ رہی ہے میرے ملک میں امن دو، میرے ملک میں ایکویلٹی دو، میرے ملک میں انصاف دو، میرے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے. ایسی بہادر مائیں، ایسی مائیں جب تک بہادر بیٹے پیدا کرتے رہیں گی، کوئی دشمن جتنا طاقتور ہو اس قوم کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتا. لیکن ان ماؤں کے جہاں حوصلے پست ہو رہے ہیں، ان ماؤں کو وہ حوصلے دینے ہیں، اور وہ حوصلہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن کو ختم کیا جائے. جو لوگ دولت کے مینار کھڑے کرنا چاہتے ہیں، جو قارون بننا چاہتے ہیں آج کے دور میں، اس ماں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ روکا جائے، یہ دولت کی اندھی تقسیم کو روکا جائے. خدا کرے کہ اس ماں کے سارے خواب پورے ہوں. خدا کرے کہ علی خالق اکبر کی بارگاہ میں اس مقام پر فیض ہو کہ جس کا رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں دعویٰ کیا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو. وہ اپنے خدا کی بارگاہ سے رزق لیتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. تمہیں شعور نہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکو. خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.